الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی دلچسپ ہے اور وہ ہے ناکامی۔ ناکامی ایک ایسا لفظ ہے جس کا بولنا یا سننا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی شخص اپنے کسی منصوبے یا ہدف کا ذکر کرے اور ہم اس سے کہہ دیں کہ تم اس میں ناکام ہو جاؤ گے تو اس کا منہ اتر جائے گا۔ فی زمانہ ہر دوسرا شخص بالخصوص نوجوان اپنی ناکامیوں کا روتا دکھائی دیتا ہے کہ جب میں نے اتنی کوشش کی فلاں امتحان پاس کرنے کی مگر ناکام رہا، میرے پاس فلاں ڈگری ہے مگر نوکری نہیں ملتی، دن رات محنت کرتا ہوں مگر اخراجات پورے نہیں ہوتے، اچھا عہدہ پانے میں ناکام رہا، اب گھر والے باتیں سناتے ہیں، کیا کروں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے لوگوں کی حالت دیکھ کر ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ در حقیقت کامیابی یا ناکامی دینے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ ہاں، کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان پر توجہ رکھی جائے تو ناکامی سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ ناکامی کے چند اسباب میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، مقصد کے تعین میں غلطی۔ مثلاً ایک شخص کی دلچسپی کمپیوٹر سائنس میں ہے لیکن وہ ڈاکٹر بننے کی ٹھان لیتا ہے تو ناکامی کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ پھر ان مقاصد کو بھی شرعاً دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ ایسا شعبہ اپنانا چاہتا ہے جہاں شریعت کی نافرمانی کرنی پڑے گی، مثلاً جھوٹ، دھوکہ، رشوت کا چلن وغیرہ ہو، تو ایسے شعبے کو اپنا ہدف بنانے والا نادان ہے۔ نمبر 2، مقصد کے حصول کے طریقہ کار میں خامی ہونا۔ مثلاً اگر کوئی شخص گاڑیوں کا مکینک بننا چاہتا ہے تو اسے سیکھنے کے لیے کسی ماہر کے پاس جائے۔ اگر وہ شروع میں ہی اپنی ورکشاپ کھول کر لوگوں کی گاڑیوں پر تجربات شروع کر دے گا تو شاید لینے کے دینے پڑ جائیں۔ نا تجربہ کار ہونے کے باوجود تجربہ کار لوگوں سے مشورہ نہ کرنا کہ خود تجربے کر کے ٹھوکر کھانے کے بجائے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، اس سے وقت بچتا ہے۔ استقامت کا نہ ہونا یہ بھی ناکام کروا دیتا ہے۔ راستہ کتنا ہی کٹھن ہو، استقامت کا وصف اپنا کر پار کیا جا سکتا ہے۔ پانی کے قطرے کو دیکھ لیجئے کہ اگر مسلسل کسی پتھر پر ٹپکتا رہے تو اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ وقت ضائع کرنے والا اگر ناکامی کا سامنا کرے تو اسے حیران نہیں ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ چیتا بہت تیز رفتار جانور ہے جو صرف 3 چھلانگوں میں تقریباً 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر لیتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق وہ اس اسپیڈ کو صرف 70 سیکنڈ تک برقرار رکھ سکتا ہے، ورنہ اس کا پیٹ پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے ان 70 سیکنڈ کو ضائع نہیں ہونے دیتا اور اسی دوران ہی شکار پر قابو پانے کی پہلے ہی سے منصوبہ بندی کر لیتا ہے، چنانچہ کسی جانور کا اس کے حملے سے بچ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ موڈ یعنی مزاج کے تحت چلنا بھی ناکامی کی ایک وجہ ہو سکتا ہے، یعنی جب جی چاہا کام کر لیا، جب چاہا آرام کر لیا۔ کامیاب لوگوں کا طریقہ کار نہیں، چنانچہ موڈ نہیں بلکہ اصول کے تحت کام کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ توقعات، ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر لینے والے جب اپنی خواہشات کو ناکام ہوتا دیکھتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں جناب ہم ناکام رہے۔ اب بکرے سے گھوڑے کا کام خواب میں تو لیا جا سکتا ہے، بیداری میں نہیں۔ کبھی کبھار کامیابی کے راستے میں واقعی ناکامی کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر کئی لوگ حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد وہ لوگ جنہیں ہم کامیاب سمجھتے ہیں
کیا انہیں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں ہوا؟ کام کرنے سے ہوتا ہے، صرف سوچنے سے نہیں۔ کئی لوگ بڑے بڑے اہداف مقرر کرنے کے بعد سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ ایسوں کو کامیابی مل جائے تو حیران کن بات ہے۔ طویل مشقت سے گھبرا جانا۔ بعض اوقات کامیابی اور ناکامی کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن بعض نادان قدم بڑھانے کے بجائے واپس چلنا شروع کر دیتے ہیں اور کامیابی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں ان کے مزاج کا سمجھنا اور اس کے مطابق ان سے کام لینا یہ بہت ضروری ہے۔ عزت، حوصلہ افزائی کسے اچھی نہیں لگتی؟ اگر دوسروں سے کام لیتے وقت حکم نہیں بلکہ درخواست کا راستہ اور طریقہ اپنایا جائے تو وہ شخص آپ کا کام ذوق و شوق سے کرے گا، اور اگر آپ بات بات پر اسے ذلیل کریں گے، پھر حکماً کوئی کام کہیں گے، تو وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام کرے گا، جو شاید معیاری نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، لیکن مزاج شناسی کے فقدان کی وجہ سے کئی لوگ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مخلص لوگوں کی قدر نہ کرنا بھی ناکامی کی ایک وجہ ہوتا ہے کہ یکے بعد دیگرے مخلص لوگ ان کا ساتھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی کرنے والے سے ناراض ہو جانے والا اپنے اوپر اصلاح کا راستہ گویا بند کر لیتا ہے۔ اب وہ کھائی میں بھی چھلانگ لگائے گا تو شاید ہی کوئی اس کو روکنے والا ہو۔ جسے کوئی کام کرنا ہو اسے کام کی فکر ہوتی ہے، لیکن حد سے بڑھی ہوئی فکر مندی اسے ٹینشن کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات کام بگڑ بھی جاتا ہے۔ اس لیے کیسی ہی ایمرجنسی کیوں نہ ہو، حواس پر قابو رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ضرورت سے زیادہ کام اپنے ذمے لے لینا بھی ناکام کروا دیتا ہے۔ گدھا جسے بیوقوف جانور سمجھا جاتا ہے، اس پر بھی اگر زیادہ وزن رکھ دیا جائے تو بعض اوقات چلنے کے بجائے بیٹھ جاتا ہے۔ تو انسان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسی طرح اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے والا آئندہ ان سے بچ سکتا ہے، لیکن جو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دینا شروع کر دے، اس کا غلطیوں سے بچنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ بعض نوجوان اچھے عہدے کے انتظار میں خالی ہاتھ بیٹھے رہتے ہیں، متبادل نوکری یا کاروبار نہیں کرتے۔ جب ان کی عمر ڈھلنے لگتی ہے تو مایوسیوں کے سائے بھی دراز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی ناکامیوں کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان پر اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، لیکن بعضوں کو ہر کام کرتے وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں۔ یوں وہ گھبراہٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ نظر اللہ کی رحمت پر ہو، اسی کی عطا کردہ صلاحیتوں پر اعتماد ہو تو کامیابی خود آگے بڑھ کر قدم چوم لیا کرتی ہے۔ بعض لوگ وسائل کی کمی کا رونا روتے ہیں۔ اگر دستیاب وسائل کو دانائی کے ساتھ استعمال کریں تو وسائل میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور کامیابی کا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہی خواب دیکھتا رہے کہ کہیں سے میرے پاس کروڑوں روپے آ جائیں تو میں ایک فیکٹری بنا لوں گا، اور اسے چاہیے، یعنی ایسے سوچ رکھنے والے شخص کو چاہیے کہ اپنے پاس موجود رقم سے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دے۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو ترقی کرتے کرتے ایک دن فیکٹری کا مالک بھی بن سکتا ہے۔ ایک نوجوان ایک مرتبہ ایک سیٹ کے پاس پہنچا کہ میں آپ جیسا بڑا کاروباری بننا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ فٹ پاتھ پر بسکٹ اور ٹافیاں لے کر بیٹھ جاؤ اور انہیں بیچو، کیونکہ میں نے بھی اپنا سفر فٹ پاتھ سے شروع کیا تھا۔ اب ہم خود کو سامنے رکھیں اور غور کریں کہ کئی اسباب ہمارے سامنے ہیں اور ان اسباب کو دور کر کے کامیابی ممکن ہے، لیکن یاد رہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔